السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ تشریف رکھیں۔ آپ سامعین کے سامنے مختصر سے طور پر انشاءاللہ اور براہ کرم خطاب ہوگا جن کو سننا آپ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے مجھے اس اجلاس عام میں شرکت کی توفیق بخشی۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے دارالفرقان لتحفیظ القرآن الکریم کے جملہ ذمہ داران جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی فضل و کرم سے اس شہر ممرہ میں، اس شہر پونا میں سلفیت اور اہل حدیثیت کے تئیں اپنی ذمہ داری کا نہ صرف بھرپور احساس رکھتے ہیں بلکہ ہر محاذ پر وہ جس طرح سے سرگرم ہیں، یقیناً اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ میں بہت مختصر وقت میں یہ بتاؤں کہ نئے بچوں کی دینی اور تعلیمی تربیت کی جو ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ المنار اسکول کی شکل میں ایک بہترین مرکز ہے جہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے بنیادی دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ دوسرا نمایاں کام جو اس علاقے میں جتنی مساجد ہیں، خطبات جمعہ کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری ماہانہ جس طرح سے اجتماعات منعقد ہوتے رہتے ہیں، یہ ہم نوجوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، سب کے لیے انتہائی مفید کام ہے۔ اس کے لیے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور تیسری جو بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کہ جو بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں، قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مستقل شعبہ حفظ کا یہاں پر قیام ہے، جہاں الحمدللہ کھانے پینے، رہنے اور نہانے دھونے کی بہترین سہولیات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داران کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ دوسری بات جو مجھے صرف طلبہ سے کہنی ہے وہ یہ کہ عزیز طلبہ، آپ شعبہ حفظ کے طلبہ ہیں۔ حفظ کرنا کیسے حفظ کیا جاتا آپ کے اساتذہ سال بھر آپ کو بتاتے رہتے، پھر بھی میں اختصار سے ذکر کروں، چند چیزوں کی رعایت بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ سبق بالکل پختہ یاد کریں۔ جو سبق کچا رہ جاتا ہے وہ زندگی بھر کچا رہ جاتا ہے، اس لیے بہت ہی پختہ سبق یاد کریں۔ سبق پارہ جو 10 صفحہ 8 صفحہ سنایا جاتا ہے بلا ناغہ سنائیں، اور آموختہ یعنی جتنا آپ نے حفظ کر لیا ہے وہ بھی بلا ناغہ سناتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم حفظ کے طلبہ ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، اور گناہوں کا حفظ پر بہت گندہ اثر پڑتا ہے۔ کوئی چیز حافظے میں رکھنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی، جس کو شعر میں اس طرح سے ذکر کیا گیا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور ونور اللہ لا یعطاہ عاصی۔ کہا کہ علم یہ ایک نور ہے، نور، اور یہ نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گنہگار کو نہیں دیتا ہے۔ تو ہم طلبہ، ہم سب طلبہ ہیں، یاد رکھنے والی چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے بچیں۔ ایک بات اس کے ساتھ اور بڑھاؤں گا کہ تقویٰ کی زندگی گزاریں، متقی پرہیزگار بنیں، اپنے اساتذہ کا ادب احترام کریں، اپنے ماں باپ کی بات مانیں، نمازوں کی پابندی کریں، اچھے اخلاق، اچھے آداب اپنائیں، اس سے بھی علم بڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دینی تعلیمی تربیتی مشن سے وابستہ رکھے۔ جو اساتذہ اس مبارک مشن میں لگے ہیں وہ بھی یقیناً قابل مبارکباد ہیں، ان کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری جملہ کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔